کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 تا 212 ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: سل آپ پوچھیے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی نشانیاں ہیں کہ ہم نے ان کو دی واضح طور پر، کتنی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جس شخص نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو، اور جو شخص بدلتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ اس کے پاس پہنچ چکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالی کی سزا سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے، زُيِّنَ مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیاۃ زندگی، الدنیا دنیا کی، مزین کیا گیا ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگانی کو۔ وَيَسْخَرُونَ، اور کافر لوگ ہنسی کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو پرہیزگار ہوئے، متقی ہوئے، فوقہم، ان کافروں سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ، اور اللہ تعالی، یرزق، روزی دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اے میرے پیغمبر، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کتنی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی، اور جو شخص بدلے گا اللہ کی نعمت کو، اور جو شخص بدلتا ہے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس پہنچ چکی، تو بے شک اللہ تعالی کا عذاب سخت ہے۔ مزین کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگانی کو، کہ یہ کافر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، ان کافروں مشرکوں سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور اللہ تعالی روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ یہاں سے دوسرے پارے کا دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے، اور سورۃ البقرہ کی جن آیات کا آپ حضرات کے سامنے ترجمہ ہوا، تلاوت ہوئی، یہ 2 آیات ہیں، 211 سے 212 تک۔ اللہ جل جلالہ ان آیات کریمہ میں دوبارہ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پیچھے بھی تفصیل سے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کے متعلق
مضمون چلا۔ اب دوبارہ سے ان دو آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے متعلق مزید اسی مضمون کو چلایا، اور دوسرا ان آیات کریمہ میں دنیا کی زندگانی، دنیا کے مال و متاع کی حقیقت کو واضح کیا اور آخرت سے باخبر کیا کہ آخرت کے لیے ہم لوگ فکر مند ہو جائیں۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر سل آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے۔ تو بنی اسرائیل بنی اولاد کو کہتے ہیں، اسرائیل اسرا یہ بندے کو کہتے ہیں، ایل یہ الہ سے ہے، اور الہ سے کون مراد ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات مراد ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اسرائیل۔ تو بنی اولاد، اسرا بندہ، ایل الہ، تو کیا مطلب ہوا اسرائیل کا؟ عبداللہ۔ اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ عبداللہ۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ مطلب معنی کیا بنا؟ عبداللہ، کہ اللہ کے بندے کی اولاد۔ یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل یہ لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا یہاں پر تذکرہ ہوا، جو یعنی بنی اسرائیل سے پوچھیے۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور بیٹی کوئی نہ تھی۔ ان 12 بیٹوں میں سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، جن کے قصہ سے کے اوپر پوری اللہ رب العزت نے ان کی زندگی، حالات زندگی سے متعلقہ سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ وہاں تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی سے متعلقہ آ جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بہت ہی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کی برسات ہوئی۔ یہاں پر نعمتوں کا تذکرہ ہوا، نشانیوں کا تذکرہ ہوا، اور نعمتوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ نشانیاں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ لیکن ان نشانیوں، انہیں آپ معجزات کہہ لیں، جو پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے جتنے بنی اسرائیل میں آئے ان کو عطا فرمائے، اور ان پر ہونے والی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، بے شمار ہیں نعمتیں بھی۔ تو نعمتیں اور نشانیاں ان دونوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ نہ تو بنی اسرائیل نے نشانیوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر آخرت کے لیے فکر مند ہوئے، اور نہ ہی نعمتوں کے استعمال سے آخرت کے لیے فکر مند ہوئے۔ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی ناقدری کی، جس کی بنا پر ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی ان پر بہت ہی زیادہ عذاب کی صورتیں، عذاب کے اندر مختلف عذاب کی صورتوں میں یہ مبتلا ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر جو بہت بڑی نعمت کی عطا فرمائی کہ انہیں جو فرعون کا تسلط تھا، اس فرعونی تسلط سے انہیں نجات عطا فرمائی، کہ بحر قلزم کو ان لوگوں کو پار کرایا۔ بحر قلزم سے
اور یہ لوگ فرعون سے نجات پا کر جو ہے آزاد ہو گئے۔ پھر یہ وادی طی میں پہنچے، جسے جغرافیہ میں وادی سینا یا وادی سینائی کہتے ہیں، وادی سینائی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے۔ یہ ایک کھلا میدان تھا، سائے کے لیے درخت نہ تھا، کھلا میدان تھا۔ اللہ رب العزت نے اس وادی میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں سے فرمایا، جس وقت یہ لوگ وادی سینائی میں پہنچے، جس کو وادی سینا کو ہی وادی طی بھی کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم عمالقہ ہے، وہ اللہ رب العزت کے نافرمان ہو چکے، تم ان سے جہاد کرو۔ ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ جب جہاد کرنے سے انکار کیا تو یہ وادی سینا کے اندر ہی جو ہے قید ہو کر رہ گئے، محبوس ہو کر رہ گئے، اور 40 سال تک وادی سینا کے اندر پھرتے رہے، بھٹکتے رہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں دیکھیں۔ ان کے لیے دھوپ سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہ تھا، سائے نہ کی کوئی چیز نہ تھی کہ جس سے ان پر سایہ ہو سکے، تو اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ یہ جہاں جہاں پڑاؤ ڈالتے، جوں چلتے، بادل ان کے سروں پر چلتے سایہ کیے ہوئے، کہ ان دھوپ کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی وادی میں ان کے لیے ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر سے 12 چشمے، جب ان کو پیاس لگی 12 چشمے جاری کر دیے پتھر سے۔ پھر اللہ رب العزت، یہ معجزہ بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے۔ من اور سلوہ کھانے کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کھانا اتارا، من اور سلوہ کی صورت میں، من اور سلوہ کی صورت میں ان کے لیے کھانا اتارا تاکہ پیٹ بھر سکے، بھوک سے بچ سکے، اور ان کی یہ پیٹ کی خوراک پوری ہو سکے۔ اور ان کے کپڑے پرانے ہو جاتے، پھٹ جاتے، بچے بڑے ہوتے تو بچوں کے قد کے مطابق ان کے کپڑے بھی بڑھتے، کپڑے پھٹ جاتے تو اللہ رب العزت انہیں نئے کپڑوں میں تبدیل کر دیتا۔ یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اتاری، لیکن ان لوگوں نے ناقدری کی، قدر نہ کی اللہ رب العزت کی طرف سے ان نعمتوں کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نعمتوں کی ناقدری بھی کی اور اللہ کے پیغمبروں کو بھی ستایا، پیغمبروں کو بھی ستایا کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا۔ ایک دن کے اندر انہوں نے 73,000 پیغمبروں کو قتل کیا، شہید کیا، ایک دن کے اندر۔ اتنے ظالم یہ لوگ تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ 3 کتابیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں اتاری، تورات، زبور، انجیل۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ 3 کتابیں ان پر نازل ہوئی، انہوں نے ان کتابوں میں تحریفات کر ڈالی، پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں میں طاعون کی بیماری کو پھیلا دیا۔ ایک دن کے اندر 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا، ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، یہ بندر اور خنزیر بن گئے۔ اللہ نے ان کو چوہا بنا دیا، 3 دن کے اندر یہ مر گئے۔ تو اللہ رب العزت کے عذابات بے شمار آئے۔ ان کے کھانا کبھی خون بن گیا، ان کا کھانا کبھی مینڈک بن گیا، کبھی ان کی فصلیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح ان پر نعمتیں بے شمار نچھاور فرمائی، اسی طرح ان پر عذاب بھی بے شمار آئے، عذابات بھی بے شمار آئے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ رب العزت کی پکڑ آئی دنیا کے اندر، اور آخرت میں بھی یہ ذلیل ہوئے، دنیا میں بھی یہ رسوا ہوئے۔ اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے تو صحیح کہ ہم نے ان کو کتنی واضح اور کھلی نشانیاں عطا فرمائی کہ
اور جو بھی اللہ کی نعمت کی کو بدلتا ہے بعد اس کے کہ اس پر اللہ کی نعمت پہنچ چکی تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دیکھا نہیں کس طرح بنی اسرائیل پر عذاب آیا، کبھی بندر بن گئے، کبھی خنزیر بن گئے، کبھی چوہا بن گئے، کبھی چہرے مسخ ہو گئے، کبھی بندر بن کر یہ مارے گئے، اور کبھی جو ہے یہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کبھی ان پر پتھر برسے، بہت ہی زیادہ ان پر عذابات آئے۔ غرض یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو جو ناقدری کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جسے تم نے حقیقت سمجھ لیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگانی کو کہ یہ لوگ دنیا کی زندگانی کو حقیقت سمجھ کر، دنیا کی بہاروں کو حقیقت سمجھ کر، دنیا کی رونقوں کو، دنیا کی لذات کو، دنیا کے رنگ رنگیلیوں کو، دنیا کی بہاروں کو، دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کی زندگانی کو، دنیاوی صحت کو، دنیاوی وزارت کو، دنیاوی صدارت کو، دنیاوی جو ہے بے شمار جو ہے مال و متاع، گھر بار، دولت، خزانے، ان چیزوں کو ان لوگوں نے حقیقت سمجھ لیا اور دھوکے میں پڑ گئے۔ ایسا دھوکے میں پڑے کافر لوگ، یہاں پر کافروں کا تذکرہ ہوا لیکن کافروں کی طرز زندگی کے مطابق مسلمان بھی اب زندگی گزار رہے کہ اپنے رب کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیا، نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دی۔ تو کافر لوگ ایسی اللہ کی دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھا کہ یہ لوگ اسی میں مگن ہو کر مسلمانوں پر ہنسی کرنے لگے، استہزاء کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور جو ہے مسلمانوں کا استہزاء کرتے، ہنسی کرتے کہ یہ احمق لوگ ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ احمق لوگ ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کو انہوں نے حقیقت سمجھا اور آخرت کی زندگی کو انہوں نے حقیقت نہ سمجھا، دنیاوی مال و متاع کو انہوں نے حقیقت سمجھا، آخرت کے خزانوں اور نعمتوں کو انہوں نے حقیقت نہ سمجھا۔ تو اس کی بنا پر اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا، ان پر پکڑ آئی۔ اگر دنیا میں صحت کا ملنا، وزارت کا ملنا، مال و متاع کی فراوانی کا ملنا یا اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہوتی، اور غربت، فقر و فاقہ کا ہونا یا اللہ کی طرف سے مردودیت کی نشانی ہوتی، تو پھر معاذ اللہ کی پناہ، پھر تو یوں کہا جائے گا کہ جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام، جتنے تنگیاں اور پریشانیاں اور مسائل اور مشکلات کا سامنا جتنا انبیاء اکرام علیہ السلام کو کرنا پڑا، پوری روئے زمین پر کسی کو نہ کرنا پڑا۔ اور انبیاء اکرام میں سے جتنا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، خاتم النبیین کو کرنا پڑا، اتنا روئے زمین پر کسی نبی کو بھی نہ کرنا پڑا۔ تو پھر تو یوں کہا جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے مقبول نہ ہوئے، اللہ کہا یہ مقبول نہ ہوئے علیہ باللہ۔ اگر دنیاوی جاہ، دنیاوی مال و متاع، دنیاوی جو ہے خزانے ہی انسان کے لیے مقبولیت کی دلیل ہوتی تو پھر یوں کہا جائے گا کہ فرعون یہ اللہ کا ہاں مقبول تھا، قارون یہ اللہ کا ہاں مقبول تھا، حامان یہ اللہ کا ہاں مقبول تھا کہ ان کے پاس خزانے تھے، ان کے پاس صدارتیں تھیں، ان کے پاس بادشاہت تھی، ان کے پاس سونے چاندی کے ذخیرے تھے کہ ان کے سونے ذخیروں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے تو ان کو دنیا اس قدر دے دی تھی، تو اللہ کے ہاں اکبر مقبولیت کی علامت اور نشانی یہ محلات ہی تھے، یہ خزانے ہی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون، قارون اور حامان یہ اللہ کے ہاں مقبول تھے، اور انبیاء اکرام پر سب سے زیادہ فقر و فاقے آئے، تنگی آئی، مشکلات اور مصائب آئے، گویا کہ یہ اللہ اعوذ باللہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں مقبول نہ تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فقر و فاقہ کا ہونا
اس میں بھی اللہ رب العزت کی قربتیں چھپی ہوئی ہیں، اور تنگیوں کا آنا، مشکلات کا آنا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی خوشنودگی چھپی ہوئی ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے اس کو بھی جنت ملنے والی ہے۔ لیکن مال و متاع کا مل جانا یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ مقبولیت کی علامت و نشانی یہ ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاؤ، تم اللہ کے ہاں پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اسی کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا تو والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور دنیا میں کی زندگی کو حقیقت سمجھ رہے اور مسلمانوں سے ہنسی کر رہے، اور دوسری سمت وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے یہ متقی اور پرہیزگار جو فاقے کی زندگی گزارے، تنگیوں کی زندگی گزارے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ کل قیامت کے دن کافروں سے اوپر کے درجے میں ہوں گے، وحشت میں ہوں گے۔ جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے، تو جنت کے اندر یہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر جن کو سامنا کرنا پڑا مشکلات کا، مصائب کا، تنگیوں کا۔ تو دیکھا نہیں تنگیاں اور مشکلات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات آئے کہ دو ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چراغ نہیں چلتا، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اتنی تنگی تھی، اتنی تنگی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھا جائے تو گھر کی یہ حالت تھی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے اور نماز پڑھتے، سحری کا وقت ہوتا، تہجد کے لیے اٹھ رہے، نماز پڑھ رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح سامنے لیٹی ہوئی ہوتی کہ جس طرح کے ایک میت آگے رکھی ہوئی ہو۔ یہ تنگی اس قدر تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے لیٹی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، اور جب سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے جھنجھوڑتے تو وہ اٹھ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے اٹھ کر دوبارہ کھڑے ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وہاں پر لیٹ جاتے۔ اتنی تنگی تھی، اتنا تنگ مکان تھا، اور اتنا تنگ مکان تھا کہ چراغ جلاتے تو چراغ سے کمرہ روشن ہو جاتا، دیا جلاتے تو اگر بہت بڑا کمرہ ہوتا تو وہ روشن نہ ہوتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ بہت یعنی کہ چھوٹا کمرہ تھا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی، اور چراغ اس میں دیا اس میں جلتا اور اس کی وجہ سے وہ روشن ہو جاتا۔ اور بسا اوقات تو ایسے حالات بھی آئے کہ اس دیے کو جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہوتا کہ جس سے دیے کو جلایا جا سکے۔ تو یہ تنگیاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زندگانی میں اختیار کرنے پڑی، اور کس پیغمبر کو جو سرکار کائنات ہے، سرکار ہم کائنات کہیں گے کہ پوری دنیا کے، پورے عالم کے، پورے جہاں کے جو پیغمبر ہے، قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے، اس پیغمبر کی زندگی کے یہ حالات ہیں، تنگیوں کے، فقر و فاقہ کے یہ حالات ہیں۔ تو اگر فقر و فاقہ ہی اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی نہ ہوتی، عذاب کی یہ ایک جھلک ہوتی، تو نبیوں کو اس طرح فقر و فاقہ نہ کرنے پڑتے، اس طرح جو ہے تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اس وجہ سے کبھی کسی فقیر کو، کسی تنگ دست کو، کسی مفلس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اور کہ یہ غربت کے عالم میں ہے، فقر و فاقہ کے عالم میں ہے، مفلسی کے عالم میں ہے، تنگی کے عالم میں ہے، تو کبھی کسی فقیر کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ حقارت کی نظر سے فقیر کو دیکھنا گویا کہ تکبر کی علامت ہے، بڑائی کی علامت ہے۔ جس رب نے تجھے آج امارت عطا فرمائی ہے، جس رب نے تجھے آج جو عہدہ عطا فرمایا ہے، جس رب نے تجھے مال و متاع کی فراوانیاں عطا فرمائی ہے، وہ رب تجھ سے ایک سیکنڈ کے اندر یہ مال و متاع، یہ جوانی، یہ صحت، یہ مال و دولت کی فراوانیاں سب کچھ چھین سکتا ہے، سلب کر سکتا ہے، سلب کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا شخص کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ تو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو کافر لوگ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے کیا، اور جو ہے
تکبر اختیار کرتے، غرور اختیار کرتے، اور جو ہے مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر ہنسا کرتے تھے کہ یہ لوگ کس طرح تنگی کی زندگی گزار رہے، فقر و فقر کی زندگی گزار رہے، مشکلات کی زندگی گزار رہے، کس طرح تنگیاں ان پر آ گئی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے عبادت گزار ہیں، اور اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ اہل ایمان یہ قریب ہے، اہل ایمان یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو اہل ایمان اگر اللہ کے ہاں مقبول ہوتے تو یہ فقر کیوں آتا، یہ تنگی کیوں آتی، یہ مفلسی کیوں آتی؟ تو اس طرح باتیں کرتے اور ہنسی کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کا دن جب ہوگا تو یہ مسلمان، یہی ایمان والے، یہی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، یہی تقوی اختیار کرنے والے کل قیامت کے دن وحشت میں تم سب سے اوپر ہوں گے، اور تم جہنم میں ہوگے، اور اس وقت حسرت بھری نظروں سے تم وحشت والوں کو دیکھو گے کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ آج جو ہے جنت کے بالا خانوں میں ہیں، اور ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہیں، ہم ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہیں۔ تو یہ اس قدر پھر جو ہے حسرت بھری نظروں سے اہل ایمان کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت دکھائیں گے اہل ایمان کو بھی اور اہل کفر کو بھی جنت کے نظارے، اہل کفر کو اور جنت کے نظارے اہل کفر کو، اور جہنم کے ہولناکیہ اہل ایمان کو، کہ اے میرے بندے اگر تو میری مان کر زندگی نہ گزارتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا، اور جہنم والوں سے کہیں گے کہ اے کافروں، اے بدکاروں، اگر تم میری چاہت کے مطابق زندگی گزار لیتے تو تمہیں اس جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ یہ دیکھو یہ میری وحشت ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھو، اس کے نظاروں کو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ کافروں کو جنت کو دکھائیں گے کہ اگر تو میری مان کر زندگی گزارتا تو تیرا ٹھکانہ یہ وحشت ہوتی، یہ جنت ہوتی، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، تو نے کفر کا راستے کو چنا، تو نے شیطان کے راستے کو چنا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو اہل ایمان ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ کسی کو امارت دے دی، دولت دے دی، امیر کر دیا، تو کسی کو غریب کر دیا، کسی کو مال زیادہ دے دیا، کسی کو مال کم کر دے دیا۔ یہ اللہ کے ہاں رزق کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دے کر چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگی میں مبتلا کر اسے جو ہے اس کے لیے خوشحالیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ رازق ہے، ہم لوگ مرزوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم لوگ مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بغیر حساب کے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو وہ میرے رب کے علم میں ہے کہ کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنا مال نہیں دینا، کس کو کتنی خوشحالیاں دینی ہے، کس کو کتنی تنگیاں دینی ہے، تو یہ میرے رب کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں اور رزق کے حلال تلاش کریں۔ ہم لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر فقر و فقہ ہے تب بھی اپنا رب کا شکر گزار بنے، اور اگر جو ہے دولت مل گئی، اگر اللہ کے ہاں جو ہے مال و دولت کی فراوانیاں مل گئی، تب بھی اپنے رب کا شکر گزار بندے بن جائے، کبھی غرور میں نہ آئے، کبھی تنگے میں نہ آئے، کبھی جو ہے گھمنڈ میں نہ آئے، اور اگر مفلسی آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، کبھی صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، کبھی بھی صبر کا دامن کو نہ چھوڑے۔ اگر دولت زیادہ ملی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تب بھی جنت ہے، اگر فقر و فاقہ ملا، مفلسی آئی اور اس پر صبر کیا تب بھی جنت ہے۔ تو شکر گزار بندے کے لیے بھی جنت، صبر کرنے والے کے لیے بھی جنت۔ تو مشکلات کا سامنا کر اپنے رب کے ہمیشہ یاد میں جڑے رہنے والے کے لیے بھی جنت، اور فقر و فاقہ ملا تب بھی ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھا تب بھی جنت، مال دولت کی فراوانیاں ملی تب بھی اپنے رب کا شکر گزار بنا تب بھی اس کے لیے اللہ کا ہاں اس کے لیے بشارت ہے جنت کی، دائمی نعمتوں کی، خوشنودگیوں کی اور خوشحال